وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 5 باتوں میں 5 اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے 2 احسانات تھے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان، دوسرا آپ کی بشریت کا احسان۔ دونوں پر قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منصبی فرائض اور ذمہ داریوں کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں اس سب کچھ کا سبب بیان فرمایا۔ ان 3 باتوں کی وضاحت آج کے بیان میں ہوگی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ذمہ داریاں، 2 فرائض منصبی۔ ان میں ایک تعلیم کتاب و سنت ہے، دوسری تزکیہ نفس ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منصبی فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، ایک تعلیم کتاب و سنت اور ایک تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تہذیب باطن، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ سے انسان گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا ہے۔ اس میں گناہ کی استعداد تو ہوتی ہے، مگر وہ گناہ کرتا نہیں ہے۔ اس کی فطرت اتنی پاکیزہ اور عالی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اہل علم نے تعلیم کتاب و سنت کو شریعت کا نام دیا، تزکیہ نفس کو طریقت کا نام دیا۔ اسی طریقت کو حدیث جبرائیل میں احسان سے تعبیر کیا گیا۔ جناب جبریل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور آ کر حضور سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ تیسرا سوال جو کیا وہ احسان سے متعلق تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بلند درجہ ہے۔ اور اگر تجھے یہ حاصل نہ ہو تو پھر اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف فرمائی۔ اسی احسان کو تصوف و طریقت کہا جاتا ہے۔ تو تعلیم کتاب و سنت کو شریعت کا نام دیا، تزکیہ نفس کو تصوف و طریقت کا نام دیا۔ پھر شریعت کے بھی
کئی سلسلے ہیں، طریقت کے بھی کئی سلسلے ہیں۔ شریعت کے معروف سلسلے 4 ہیں، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافعی اور ایک حنبلی۔ اسی طرح طریقت کے بھی بہت سارے سلسلے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب میں غالباً 14 سلسلوں کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، مگر طریقت کے جو سلسلے ہیں ان میں بھی جو شہرت اور دوام 4 سلسلوں کو حاصل ہوا ہے وہ باقیوں کو نہیں ہوا۔ ایک نقشبندی سلسلہ ہے، دوسرا سہروردی ہے، تیسرا چشتی ہے، چوتھا قادری ہے۔ سلسلہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے۔ اسی طرح سلسلہ سہروردیہ یہ شیخ عبد القاہر سہروردی کی جانب منسوب ہے۔ سلسلہ چشتیہ یہ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی کی جانب منسوب ہے۔ سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے۔ یہ شریعت اور طریقت کے 4 سلاسل ہیں جن کو اللہ نے فوقیت بخشی، شہرت اور دوام کی نعمت عطا فرمائی۔ تصوف کے 4 سلسلوں میں سلسلہ نقشبند یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ باقی تینوں سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جاتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، شریعت کے 4 معروف سلسلے، حنفی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کی جانب منسوب ہے، مالکی جو امام مالک رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے، شافعی جو امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے، حنبلی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے۔ ان 4 کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اسی طرح تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں ان 4 کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہے۔ تو 4 جمع 4 8 کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا امتیاز اور عظمت ہے۔ ہماری وابستگی شریعت کے 4 معروف سلاسل میں سے حنفی سلسلے کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ حق 4 میں منحصر ہے، مگر ہم نے باقی 3 کو چھوڑ کر فقہ حنفی کو اختیار کیا۔ اس کی بہت ساری وجوہ ہیں جنہیں اہل علم کی اصطلاح میں وجوہ ترجیح کہا جاتا ہے۔ فوقیت کی وجوہ، ترجیح کی وجوہ، وہ بہت ساری ہیں، چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں، جن میں پہلی وجہ ترجیح یہ ہے کہ فقہائے 4 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ افقہ ہے، سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ تو جب یہ افقہ ہیں تو ان کی فقہ بھی باقی فقوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہائے 4 میں افقہ ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ۔ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خوشہ چین ہیں، عیال ہیں، بال بچے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے اگر اس ستون کے بارے میں دعویٰ کرتے جو گارے مٹی کا ہے کہ یہ سونے اور چاندی کا ہے تو یہ ضرور دلیل اور حجت میں غالب آ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استدلال اور استنباط کی قوت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے
بطور مثال یہ بات کہی، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گارے مٹی کو سونا ثابت کرتے تھے۔ تو یہ ایک وجہ ترجیح ہے۔ دوسری وجہ ترجیح کیا ہے؟ فقہائے اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو شرف تابعیت حاصل ہے، اور کسی کو شرف تابعیت حاصل نہیں ہے۔ نہ امام مالک تابعی ہیں، نہ امام شافعی تابعی ہیں، نہ امام احمد بن حنبل تابعی ہیں۔ اگر تابعی ہیں تو فقط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو رتبے کے اعتبار سے بھی امام ابو حنیفہ تینوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ ہم فقہی طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تیسری وجہ ترجیح کیا ہے؟ تیسری وجہ ترجیح یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شخصی نہیں ہے بلکہ شورائی ہے۔ شخصی نہیں، جس طرح دیگر ائمہ کی فقہ شخصی ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ شورائی ہے۔ مطلب کیا؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ایک شخصیت کے علم، استدلال اور استنباط پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک پورا پینل تھا فقہا کا، مجتہدین کا، علماء کا۔ اجتماعی طور پر کسی بھی مسئلہ میں غور و خوض اور بحث و مباحثہ ہوتا، جب کسی نتیجہ پہ پہنچتے تو پھر اسے لکھ دیا جاتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ شخصی نہیں ہے، شورائی ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر اس کی نسبت خالی امام صاحب رحمہ اللہ کی جانب کیوں ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ کی فقہ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو پینل تھا، وہ جو ایک ٹیم تھی، اس کے سربراہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، اور فائنل پروف جو ہوتا تھا وہ امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ امام صاحب اسے دیکھتے اور امام صاحب کی سرپرستی میں غور و خوض ہوتا تھا، بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب کر دی گئی۔ یہ ایک بڑی وجہ ترجیح تھی۔ ایک وجہ ترجیح فقہ حنفی کی اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے یہ سخت نہیں ہے، یہ آسان ہے، نرم ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، ہماری شریعت کا مزاج بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر آسانی کی ہے، تنگی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا۔ اب کون سے مسائل ہیں، کون سے مقامات ہیں جہاں دیگر فقہا کا جو مسئلہ ہے اس میں تنگی ہے، امام صاحب کے مسئلہ میں آسانی ہے؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں، اس کی تفصیلات ہیں جو میری کتاب نخبۃ الافکار میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سخت نہیں ہے، آسان ہے۔ ایک وجہ ترجیح یہ ہے۔ ایک وجہ ترجیح فقہ حنفی کی یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی عملی اور پریکٹیکل ہے، عملی اور پریکٹیکل ہے۔ خلافت عباسیہ کے دور میں اسے ملکی قانون کا درجہ حاصل تھا۔ خلافت عثمانیہ میں بھی ملک کا عام قانون یہی تھی۔ اسی طریقے سے مغل دور حکومت میں جنوبی ایشیا میں اسے ہی قانون کا درجہ دیا گیا تھا۔ تو یہ عملی اور پریکٹیکل ہے، گویا امام صاحب کی فقہ متوازن ہے، قابل عمل ہے، سوسائٹی کی ضروریات کا لحاظ اور خیال رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کو ترجیح دی گئی اور اختیار کیا گیا۔ ایک وجہ اور ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں عقل و قیاس اور وحی کے درمیان صحیح اعتدال اور توازن کو قائم رکھا گیا، صحیح اعتدال اور توازن کو، نہ عقل کو بالکل اس کے رتبے سے گرایا گیا، اسے تفرید کہتے ہیں، اور نہ ہی اسے وحی پر ترجیح دی گئی، اسے افراد کہتے ہیں۔ اس کے درمیان
اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ عقل اللہ کی نعمت ہے، اس کے استعمال سے گریز نہیں کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آگے اس کے استعمال کی حدود اور قیود بھی ذکر کی کہ ان حدود میں رہ کے عقل سے کام لینا ہے، قیاس سے کام لینا ہے، ان حدود سے باہر نہیں جانا، اور وحی اس پہ غالب رہے گی۔ جہاں عقل اور وحی کا ٹکراؤ آئے، عقل کو چھوڑ دینا ہے، وحی کو ترجیح دینی ہے۔ تو عقل و قیاس اور وحی کے مابین افراط و تفریط سے کنارہ کشی کرتے ہوئے صحیح اعتدال اور توازن قائم رکھا گیا۔ یہ فقہ حنفی کی وجہ ترجیح ہے۔ ایک وجہ ترجیح اور بھی ہے، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہر طبقے میں زیادہ ہیں دیگر ائمہ کے مقلدین سے، دیگر فقہا کے مقلدین سے۔ اس وجہ سے حق امام مالک کی فقہ بھی ہے، امام شافعی کی فقہ بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی فقہ بھی ہے، مگر یہ وجوہ ترجیح ہیں جن کی بنا پہ ہم نے فقہ حنفی کو اختیار کیا ہے عمل کے لیے۔ تو جس طرح شریعت کے 4 سلسلے معروف ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان میں سے ہم نے حنفی سلسلے کو اختیار کیا اس کی وجوہ ترجیح دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح بہت سارے معروف سلسلے تھے تصوف کے، ان میں 4 زیادہ معروف تھے، ان میں سے بھی ہماری وابستگی نقشبندی سلسلہ کے ساتھ ہے، باقی بھی حق ہیں، اور ہمارے بزرگ انہی 4 میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں، نفی کسی کی نہیں ہے۔ مگر اہل علم نے سلسلہ نقش بند کی بہت ساری وجوہ ترجیح ذکر کی۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ باقی 3 سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں، اور نقش بندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور تک پہنچتا ہے۔ تو جس طرح حضرت ابو بکر حضرت علی سے علی الاطلاق افضل ہیں، اسی طریقے سے نقش بندی سلسلہ دیگر سلاسل سے افضل ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ 2000 سال کے مجدد، دوسرے 1000 سال کے مجدد، دوسرے 1000 سال کے مجدد امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا تعلق وابستگی نقشبندی سلسلے سے ہے، جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ تیسری وجہ ترجیح یہ ہے جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف میں لکھی کہ اس سلسلہ میں عظیمت کو رخصت پہ ترجیح ہے۔ اور چوتھی وجہ ترجیح یہ ہے کہ سلسلہ نقش بند میں اتباع سنت کو باقاعدہ اصولی حیثیت حاصل ہے۔ اتباع سنت باقاعدہ اصولی حیثیت کا درجہ رکھتی ہے، دیگر سلاسل میں شاید ذوق شیخ پر منحصر ہے۔ ایک وجہ ترجیح اور ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے دیگر سلاسل میں وہ آسانی بھی نہیں ہے جو سلسلہ نقش بندیہ میں ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں وہ ریاضت اور چلہ کشی نہیں ہے جو دیگر سلاسل میں ہے، فاقہ ہے، بیوی سے دوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک وجہ ترجیح یہ ہے جو ملفوظات غفوریہ میں لکھی ہے کہ اس سلسلے میں فائدہ بہت جلدی حاصل ہوتا ہے، فائدہ جلدی حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ دیگر سلاسل میں جو ذکر کا منتہا ہے وہ اس سلسلہ میں ذکر کا مبتدا ہے، دیگر سلاسل میں جو ذکر کی انتہا ہے وہ اس میں ذکر کی ابتدا ہے۔ ذکر کی انتہا کیا ہے کہ بندے کا دل ذکر کرے، بندے کا دل ذکر کرے۔ تو باقی سلاسل میں ذکر کا سفر زبان سے شروع ہوتا ہے، دل پر جا کے مکمل ہوتا ہے، اور یہاں شروع ہی دل سے ہوتا ہے، ذکر قلبی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ وجوہ ترجیح ہیں سلسلہ نقش بندیہ کو اختیار کرنے کی روحانی فائدے کے لیے جو دیگر سلاسل پر ہے۔ تو خیر
دونوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، حنفی سلسلے کا بھی اور ہمارے اس نقشبندی سلسلے کا بھی، دونوں کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اگلی بات یہ ہے، علم شریعت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے درسگاہوں کی ضرورت تھی، تعلیم گاہوں کی ضرورت تھی۔ اسی طرح علم تصوف و طریقت کی حفاظت کے لیے بھی مراکز کی ضرورت تھی۔ ہمارے اکابر نے نبی کی دونوں ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر اس کے تقاضے سمجھے اور اس پہ کامل عمل کیا۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے علم شریعت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے دنیا بھر میں مدارس کا جال بچھا دیا۔ بر صغیر پاک و ہند کو آپ دیکھ لیں، مدارس کس طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے اور دیگر مدارس ہیں، اور یہاں پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہمارے گجرانوالہ میں مدرسہ نصرت العلوم ہے اور مدارس ہیں۔ ملتان میں دیکھ لیں خیر المدارس ہے، کبیر والے کا دارالعلوم ہے، کراچی میں جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، دیگر بڑے بڑے مدارس ہیں۔ تو یہ مدارس اور تعلیم گاہوں کا قیام، ان کا وجود ہمارے اکابر نے دنیا بھر میں قائم کیا۔ پھر خانقاہوں کا وجود اور قیام عمل میں لائے۔ ہندوستان میں خانقاہ تھانہ بھون ہے، حضرت تھانوی کی خانقاہ۔ پاکستان میں بہت ساری خانقاہیں ہیں، کنیا شریف ہے، اسی طریقے سے شیراںوالہ لاہور ہے، امروڈ شریف ہے، دارالامان ہے، دارالسلام ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا فیض ہے۔ ہمارے اکابر نے ان خانقاہوں سے تصوف و طریقت کے ذریعے قلوب کا تزکیہ کیا، نفوس کا تزکیہ کیا، قلوب کا تصفیہ کیا، باطن کی تہذیب کی، لوگوں میں صالحیت عمل کا ذوق پیدا کیا، اعمال صالحہ کا رجحان پیدا کیا۔ اور ہمارے بزرگوں کی خصوصیت یہ رہی، انہوں نے لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑا، اپنی ذات سے نہیں جوڑا، سنت کے ساتھ جوڑا، شریعت کے ساتھ جوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جوڑا، دین کے ساتھ جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا۔ آج بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مدارس اور خانقاہیں ہیں، یہ اکابر علماء دیوبند کا فیض ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے فیوز و برکات ہیں اور انہی کی محنت اور جد و جہد کا ثمر ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد، جب مئی کی آخری تاریخوں میں 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، میں نے اپنے مشن پر تعلیم کا پردہ ڈال دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ پردہ اٹھے گا تو دارالعلوم سے نکلنے والا فاضل فقط عالم ہی نہیں ہوگا، مجاہد بھی ہوگا۔ یہاں کا فیض یافتہ تفسیر پڑھانے والا مفسر، حدیث پڑھانے والا محدث، فقط محدث اور مفسر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے والا مجاہد بھی ہوگا۔ دنیا نے دیکھا، پھر آزادی کی جتنی تحریکیں چلیں، ان کی کمان انہوں نے سنبھالی، ان کی قیادت انہی کے حصے میں آئی۔ 1910 کی تحریک ریشمی کیونکہ حضور کے 2 فرائض منصبی اور ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی، ایک تعلیم کتاب و سنت، ایک تزکیہ نفس۔ تعلیم کتاب و سنت کے لیے علم شریعت ہے اور تزکیہ نفس کے لیے علم تصوف و طریقت ہے۔ تو جب یہ دونوں نبی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہیں اور یہ دونوں نبی کی امت میں منتقل ہوئے ہیں، تو پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرہ میں آج کل اس سلسلہ میں بھی افراط اور تفریط پائے جاتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں بس
بیت اور پیری مریدی ہی سب کچھ ہے، کتنے نمازاں دی لوڑ۔ تو وہ فرائض و واجبات کا سرے سے انکار کر دیتے، بس اللہ جانے تے ساڑھے پیر صاحب جانا، اللہ جانے تے پیر صاحب جانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض علم شریعت کی بنیاد پر علم تصوف و طریقت کا انکار کر دیتے ہیں، بیت کو سرے سے بدعت کہہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں راستے درست نہیں ہیں، افراط تفریط کے راستے ہیں۔ راہ اعتدال کیا ہے کہ دونوں کو تسلیم کیا جائے، دونوں کو قبول کیا جائے، دونوں کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوا جائے، یہ راہ اعتدال ہے۔ ان دونوں میں تلازم ہے، باہم متلازم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الشریعت ظاہر الحقیقت والحقیقت باطن الشریعت وہما متلازمتان لا یتم احدہما الا بالآخر۔ فرماتے ہیں شریعت حقیقت اور طریقت کا ظاہر ہے، بیرونی سائٹ، والحقیقت باطن الشریعت، اور طریقت تصوف حقیقت یہ شریعت کا باطن ہے، اندرونی سائٹ۔ وہما متلازمتان، اور یہ دونوں باہم متلازم ہیں۔ لا یتم احدہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں۔ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے لکھا، الطریقت والشریعت متلازمتان، طریقت اور شریعت یہ باہم متلازم ہے۔ اور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل طریقت ردت الشریعت فہو زندقۃ و الہاد، ہر وہ طریقت جس کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ اور الہاد ہے۔ گویا یہ دونوں ہماری ضرورتیں ہیں، فرق ان میں اعتباری ہے، ذاتی طور پہ ان میں فرق نہیں ہے، فرق اعتباری ہے۔ جیسے ایک گلاس ہے یا برتن ہے، اس کی دو سائیڈیں ہیں، ایک اندر کی سائیڈ، ایک باہر کی سائیڈ۔ برتن تب مکمل ہوتا ہے جب اس کی دونوں سائیڈیں ہوں، اندر والی بھی باہر والی بھی۔ ایسا برتن کوئی ہے جس کی ایک سائیڈ ہو اور وہ برتن ہو؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح اسلام ایک برتن ہے، اس کی بھی دو سائیڈیں ہیں۔ دین ایک برتن ہے، اس کی بھی دو سائیڈیں ہیں، ایک اندر والی ایک باہر والی۔ باہر والی سائیڈ کو شریعت کہتے ہیں، اندر والی سائیڈ کو تصوف و طریقت کہتے ہیں۔ اس لیے کہا اہل علم نے کہ شریعت طریقت کا ظاہر ہے اور طریقت شریعت کا باطن ہے، وہما متلازمتان، اور یہ دونوں باہم متلازم ہیں، فرق ان میں اعتباری ہے۔ اس لیے دونوں کو قبول کرنا چاہیے، یہ دونوں ہماری ضرورت ہے۔ مشکات شریف میں، مشکات شریف کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن بھرے۔ وہ دو کون سے تھے؟ ایک ان میں علم شریعت کا تھا، دوسرا علم طریقت کا تھا۔ اور کوئی بھی شخص فقط علم سے کامل نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ اس علم پر عمل کی دولت نصیب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارے دارالعلوم دیوبند سے جب فضلاء نکلتے تھے تو انہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیجا جاتا تھا، حالانکہ تعلیم تو ان کی مکمل ہو چکی تھی، ڈگری اور سند انہیں مل چکی تھی۔ تو پتہ چلا علم کامل تب ہوتا ہے جب اس پہ عمل کی توفیق ملے، اور انسان کامل تب بنتا ہے جب علم اور عمل دونوں نعمتیں اسے نصیب ہوں، اور ان دونوں نعمتوں کا نصیب ہونا تب ہوگا جب خالی علم شریعت نہ ہو، علم تصوف و طریقت بھی ہو۔ خالی علماء اور ان کی مجالس نہیں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، ان کی صحبت سے بھی بندہ اکتساب فیض کرے۔ یہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں عملی زندگی میں ہمارے لیے۔ اور پھر یوں کہہ لیجئے، یہ جو علم شریعت ہے
اس سے اعمال کی شکل و صورت کا پتہ چلتا ہے۔ علم تصوف و طریقت سے اعمال کی حقیقت اور روح نصیب ہوتی ہے۔ علم شریعت بتائے گا تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، قیام کے مسائل کیا ہیں، رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، قعدے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس وقت سجدہ صاحب کیسے کیا جاتا ہے، اور علم تصوف و طریقت بتاتا ہے ان سارے کے سارے اعمال میں، ان سارے کے سارے ارکان اور افعال میں خشوع خضوع کی دولت کیسے سموئی جاتی ہے۔ اللہ کی حضوری کا تصور، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو روح اعمال میں، جان اعمال میں جو پیدا ہوتی ہے وہ تصوف اور طریقت سے پیدا ہوتی ہے۔ علم شریعت بتائے گا روزے کے مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، اور علم تصوف و طریقت بتائے گا کہ روزہ فقط کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا نام ہے، خواہ وہ اس سے آگے بھی ہو۔ یہ اپنے ذہن میں تصور پختہ کر لینے کا نام ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو علم شریعت ظاہری نجاستوں کی خبر دیتا ہے، علم شریعت سے ان کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، دوری کے طریقے کا پتہ چلتا ہے۔ علم تصوف اور طریقت سے باطنی نجاستیں جو ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، یہ سب باطنی نجاستیں اور باطنی امراض ہیں، ان کا پتہ چلتا ہے اور ان کے دور کرنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے جب تک آدمی نہ بچے، پاک نہ ہو، اس وقت تک وہ کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ تو ان میں اختلاف نہیں ہے، باہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور انہی سے مل کے حضور کا دین کامل و مکمل ہوتا ہے۔ تبھی اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز۔ شریعت میں ہے، شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ۔ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز۔ شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ۔ شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شک صدر۔ شریعت میں ہے کیل و کال حبیب، اور طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب۔ نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جان۔ تو یہ دونوں ضروری ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے دو فرائض منصبی اور دو ذمہ داریوں کا ذکر کیا، ایک کو تعلیم کتاب و سنت کہتے ہیں، دوسرے کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تتمے کے طور پہ ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ، اللہ کے نبی جب کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے تھے تو لینے والے خوش نصیب صحابہ تھے، اور حضور جب نفوس کا تزکیہ کر رہے تھے، قلوب کا تصفیہ کر رہے تھے، تو وہ قلوب صحابہ کرام کے تھے۔ تو بتائیے حضور سے بڑا کوئی استاد ہے؟ تو صحابہ سے بڑا انبیاء کے بعد کوئی طبقہ ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا استاد کوئی نہیں، صحابہ سے بڑی جماعت کوئی نہیں۔ حضور ایسے استاد ہیں جن کا کوئی شاگرد آج تک فیل نہیں ہوا، اور امتحان بھی اللہ نے لیا، اور پھر ظاہر کا نہیں لیا، باطن کا بھی لیا، ظاہری صلاحیتوں کا ہی نہیں لیا، باطنی صلاحیتوں کا بھی لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ظاہر اور باطن کو جانچا، اور کیا فرمایا؟ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ سب کو رشد و ہدایت اور فوز و فلاح والا قرار دیا، تو امتحان اللہ نے لیا، سب کو کامیاب قرار دیا۔
ایسا استاد اور کون ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے جتنے آئے سب کامیاب قرار پائے؟ ایسا حکیم کون ہے؟ مربی اور شیخ حضور اتنے کامل کہ جو آیا شفا یاب ہوا۔ ایسا حکیم دنیا میں کوئی ہے جس کے پاس جو مریض آئے شفا یاب ہو جائے؟ حضور وہ حکیم ہے کہ جو بھی آیا مکمل شفا یاب ہوا۔ یزکی، یہ آپ کی کمال تربیت ہے۔ حضور نے ان کے قلوب کا تزکیہ کیا، یہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار تھے۔ لہٰذا بات کی ساری انسانیت مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ نہ ان کے استاد جیسا کسی کا استاد ہے، نہ ان کے شیخ جیسا کسی کا شیخ ہے۔ غلط کہتے ہیں یہ کہنے والے کہ صحابہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں، ہم رجال و نحن رجال، یہ تو انبیاء بھی بندے ہیں۔ تو پتہ چلا بندے بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بندوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بندوں کو سمجھ آتا ہے، گندوں کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ فرق بھی بندوں کو سمجھ آتا ہے، گندوں کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ دو ذمہ داریاں تھیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ آخری بات، پانچویں چیز اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ پانچویں چیز وہ ہے ان چاروں کا سبب، اللہ کے دو احسانات کا، رسول اللہ کی دو ذمہ داریوں کا سبب۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک آپ سے قبل انسانیت فقط ضلال میں نہیں تھی، ضلال مبین میں دھنس چکی تھی۔ صرف اندھیرے ہی نہیں تھے بلکہ اندھیروں پر اندھیرے چڑھے ہوئے تھے۔ جیسے جگناتھ آزاد نے کہا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ حضور کا آنا ہی بنتا تھا، اندھیرے چھا چکے تھے، ظلماتم بعضھا فوق بعض کا منظر تھا۔ جب رات کے اندھیرے چاند اور ستاروں سے دور نہ ہو سکے تو پھر اللہ سورج کو بھیجتے ہیں، پھر کہیں بھی اندھیرا نہیں رہتا۔ تو جب دیگر انبیاء تشریف لا چکے، دنیا کو اس کا مقصود اور مطلوب جس طرح اللہ چاہتے تھے اس طرح ساری کائنات کو بغیر کسی تحدید کے حاصل ہو جائے، وہ نہیں ہوا تو اللہ نے آفتاب نبوت کو بھیجا، حضور آئے تو کایا پلٹ گئی۔ تفسیر کشف الرحمن میں لکھا ہے، کسی بھی شخص کی کامیابی، اس کے وجود کی برکت اگر دیکھنی ہو تو اس کے آنے سے پہلے کے حالات بھی دیکھو، اس کے آنے کے بعد کے حالات بھی دیکھو، موازنہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ کون کس حد تک کامیاب ہوا ہے، کون کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان کے پاک فوج کے سالار اب اپنے عہدے کو سنبھال چکے ہیں، اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف حافظ قرآن ہے، اور قرآن کریم اس خوش نصیب آرمی چیف نے مدینہ منورہ میں حفظ کیا ہے، مدینہ الرسول میں۔ یہ پاکستان کا امتیاز بھی ہے، تمام اسلامی ممالک میں کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کا فوج کا سالار اور سربراہ حافظ قرآن ہو، اور ہم اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حفظ قرآن کی برکت سے، حفظ قرآن کی برکت سے قرآن و سنت کا نور اس ملک میں پھیلا دے، اور اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے استحکام کے لیے مزید اللہ تعالیٰ راستے کھولے، مزید استحکام نصیب فرمائے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آ گئے، اب 6 مہینے کے بعد تبصرے شروع ہو جائیں گے کہ پہلے حالات یہ تھے اب یہ ہیں۔
کتنی کامیابی حاصل ہوئی، کس حد تک ترقی کی، کس حد تک نظام میں تبدیلی آئی۔ 6 مہینے گزرنے کی بات ہے، آپ موازنہ سنیں گے کہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے، پہلے یہ کمی تھی اب دور ہو گئی یا دور نہیں ہوئی۔ تو جب کوئی کسی عہدے اور منصب پہ آتا ہے پھر لوگ موازنہ کرتے ہیں، پہلے کے حالات بھی دیکھتے ہیں، بعد کے حالات بھی دیکھتے ہیں۔ حضور کے وجود مسعود کی اگر برکت کوئی دیکھنا چاہے، آپ کی ذات کس حد تک کامیاب ہے اسے کوئی پرکھنا چاہے تو پہلے کی تنزلی دیکھ لے، نبی کے آنے کے بعد کی ترقی دیکھ لے۔ پہلے ضلالت پھیلی ہوئی تھی، حضور آئے تو ہدایت پھیل گئی۔ پہلے ظلمتوں کے راج تھے، حضور آئے تو روشنیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ پہلے خزاں تھی، حضور آئے تو کائنات میں بہار آ گئی۔ تو جب اس طرح موازنہ کیا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ حضور کا آنا ہی بنتا تھا، حضور کے آئے بغیر اب چارہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے حضور کو بھیجا۔ اور سورج ویسے بھی چاند اور ستاروں کے بعد میں آتا ہے، انبیاء و رسول ستاروں کی طرح ہیں، حضور سورج کی طرح ہیں، اللہ نے آخر میں بھیجے ہیں۔ ستارے ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے ہر علاقے کے نبی اور رسول تھے، لیکن سورج ہر علاقے کا ایک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سورج ہیں، جب آئے ہیں تو آپ کی آمد سے پہلے جیسے سورج کی آمد سے پہلے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے انبیاء چلے گئے۔ اب جیسے سورج ہر جگہ سے ایک ہی دکھتا ہے، کائنات کے ہر مقام پہ محمد ہی کی نبوت کا سکہ چلتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کا آنا ہی بنتا تھا، اس لیے اللہ نے حضور کی بعثت کا احسان بھی فرمایا اور حضور کو بصورت بشر بھیج کر بشریت کا احسان بھی فرمایا۔ پھر آپ کو تعلیم کتاب و سنت کی ذمہ داری دی تاکہ اندھیرے دور ہوں، تزکیہ نفس کی ذمہ داری دی تاکہ ظاہر ہی نہ سنورے باطن بھی سنور جائے، تاکہ ظاہری نجاستوں سے ہی کنارہ کشی اختیار نہ کی جائے، باطنی نجاستوں سے بھی بچا جائے۔ تو اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا، یہ سبب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد